پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گناہ کی تعریف کی، گناہ کس کو کہتے ہیں، اور فرمایا گناہ یہ ہے ما حاق فی نفسک، جو تیرے نفس کے اندر تجھے چوٹ پہنچائے، تجھے کہے تو نے غلط کیا ہے، وہ غلطی ہے۔ آدمی سامنے کہتا میری غلطی نہیں ہے، میرا جھوٹ بھی نہیں ہے، میں بالکل درست ہوں، لیکن اس کا نفس اس کو کہتا ہے تو نے غلطی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اگر غلطی پہچاننی ہے، اس کا نفس اس کو ڈانٹ رہا ہے، وہاں اس کو سمجھ جانا چاہیے کہ میری غلطی ہے، قبل اس کے کہ کوئی اس کی بدنامت کرے یا اس کو روکے، ہاتھ سے روکے یا زبان سے روکے، کہیں وہ پیپر میں اس کی بات چھپ جائے، اس سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر دیکھے۔ اس موضوع کی ابتدا میں نے آج سورہ جاثیہ کی آیت تلاوت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں کو آپ نے نہیں دیکھا ہے پیارے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نفس کو خدا بنا لیا؟ ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر کہ جنہوں نے نفس کو خدا بنایا، خواہش یعنی اللہ پرستی، خدا پرستی کو چھوڑ کر نفس پرستی اس کے اندر جنم لے گئی، اور ایسا شخص اضلہ اللہ علی علم، اللہ رب العالمین کے سابقہ علم کے مطابق یہ شخص گمراہ ہے۔ گمراہی انسان کو کسی کے اندر دیکھنے سے پہلے اپنے اندر دیکھنا ہے کہ میں کس معاملے میں گمراہ ہوں، یعنی میں صحیح راستے پر نہیں ہوں، اور اس کے لیے یہ کافی ہے وہ یہ دیکھے کیا میں اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہا ہوں یا میں نفس پرستی کر رہا ہوں، میرا نفس ایسا کہہ رہا ہے، میرا قانون کہہ رہا ہے، میں خود سے اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ درست ہے۔ اگر اس کے اندر یہ میں ہے اور یہ انا ہے، اس کی اپنی تعویل ہے، اس کی اپنی فقہ ہے، اس کا اپنا مسئلہ گڑا ہوا ہے، اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گمراہی پر ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتے ایسا گمراہ شخص، اس کے تو ہم نے دل پر بھی مہر لگا دی ہے، کانوں اور آنکھوں پر بھی مہر لگا دی ہے، ایسا شخص کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے بغیر ہدایت دینے والا ہے بھی کون؟ افلا تتذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ اللہ کے حکموں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے اور پیچھے کیوں نہیں پلٹتے؟ میرے بھائیوں، اس موضوع کی تکمیل کے اندر میں نے مناسب سمجھا کہ میں 3 اجزاء اس کے کر لوں کہ انسان دنیا کے اندر بحیثیت نفس 3 طرح کے، بحیثیت بناوٹ سب ایک ہے۔ رب تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر اس چیز کی وضاحت کی، یا انسان میں نے تجھے بنایا تو برابر برابر بنایا، فَسَوَّاكَ وَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، جس طرح سے میں نے تجھے چاہا، تیری بناوٹ کے اندر میں نے انصاف کیا، تیرے جوڑ بنائے، اور تیری شکل کو جس سانچے میں نے چاہا میں نے ڈھال دیا۔ شکلیں برابر نہیں ہیں، اعضاء سب کے برابر ہیں، پارٹس آف باڈی سب کے برابر ہیں، لیکن بحیثیت نفس انسان 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ قرآن میں سب سے پہلے نفس کی جو قسم ہے اور جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نفس امارۃ بالسوء، ایسا نفس کہ جو انسان کو برائیوں کی طرف کھینچتے ہوئے لے کے چلا جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کے مزاج میں آ جاتا ہے۔ بھئی آدمی گزرنے والا سوچتا ہے یہ شراب پی کر پڑا ہوا ہے، کتنا بدنامت ہو رہی ہے اس کی، کتنے گھٹیا مقام پر یہ ہے، اور دیکھو اس کی کیفیت کیسی ہے، اور وہ نہ اس کی گفتگو ڈھنگ کی، نہ اس کا چلنا ڈھنگ کا، کوئی اس کی تھوڑی سی تصویر بنا کر بعد میں اس کو دکھائے، خود وہ ہنستا ہے اپنے اوپر، اس کو شرم آنے لگتی ہے۔ ایسی کیا بات ہے کہ پھر بھی وہ کرتا ہے؟ اس وجہ سے کرتا ہے کہ نفس امارہ اس کو کھینچتا ہوا لے جاتا ہے۔ اصل میں امر کا معنی حکم دینا، اور امارہ کثرت سے حکم دینے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ 13 پارے کے اندر جو شروع ہوتا ہے وہاں سے سورہ یوسف کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں نفس کو بری گناہ سے نہیں گردان سکتا، کیونکہ نفس کثرت سے حکم دیتا ہے برائی کا، تیزی سے کھینچتا ہوا لے کے جاتا ہے برائی کی طرف۔ میرے بھائیوں، 3 واقعات کی روشنی میں اس نفس کی تشریح کروں گا آپ کے ساتھ کہ کتنا جلدی اور کس طرح سے نفس کا پیروی کرنے والا شخص بڑے سے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ نہیں بچ سکتا، کیونکہ وہ نفس کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے حکم کی پیروی چھوڑ دیتا ہے، اور وہ ایک بڑے سے بڑے گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ میں 3 واقعات بیان کروں۔
سب سے پہلا واقعہ کہ دنیا کے اندر جو پہلا گناہ ہوا وہ شرک نہیں بلکہ قتل تھا۔ تاریخی طور پر بڑے اچھے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب میں پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں تو مجھے بڑا اطمینان رہتا ہے۔ سب سے پہلا جو گناہ اس دنیا کے اندر ہوا وہ شرک نہیں بلکہ قتل تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ پورا واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے مجھے جو بات بتانی مقصد ہے، اس واقعے کے آخر میں رب تعالیٰ نے فرمایا فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس بھائی کے اندر اس کے نفس نے اس کو ابالا، گرم کیا، حسد کی جو پٹھی تھی، حسد کی جو وہ آگ تھی، جو چولہا تھا، اتنا جلایا اتنا گرم کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر گیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایک جگہ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، خسارہ پانے والوں میں سے، دنیا اور آخرت کے اندر سخت پکڑ کے اندر آ گیا وہ، اور اس کی ابتدا تھی نفس۔ برے نفس نے اس کو اتنا گرم کیا کہ وہ اتنا بڑا گناہ کر گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گناہ کی ابتدا کرنے والا قیامت تک کے گناہ اس کے اوپر لادے جاتے ہیں۔ پہلا قتل وَلَعِيَاذُ بِاللَّهِ قابیل نے کیا، اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ نبی کے بیٹے تھے، لیکن نفس امارۃ بالسوء، اس نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے اتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے کہ قیامت تک کے گناہ ان کے اوپر جاتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر یہاں پر وہ دوسرے بھائی کا کردار پڑھیں گے آپ قرآن پاک میں، وہ کہتا ہے لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ إِلَيَّ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ میرے بھائی، اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے مجھے، تو میں آگے سے اپنا ہاتھ کبھی نہیں بڑھاؤں گا۔ میں ایسا نہیں کروں گا میں جھگڑنے لگ جاؤں، لڑنے لگ جاؤں، میں نہیں کروں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک طرف دیکھیے مزاج، اور ایک طرف کیسے نفس کی تربیت اس نے کی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر کھڑا ہے۔ اس نے صرف اللہ نے حکم دیا کہ آپ زکوٰۃ پیش کیجئے، صدقہ پیش کیجئے، انہوں نے کر دیا، کرنے کے بعد اللہ کے حکم پر کھڑا ہو گیا، ان کا صدقہ قبول ہوا۔ دوسرے بھائی کے حسد نے اور اس برے نفس نے اتنا بڑا گناہ ان سے کروایا، فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قیامت تک نقصان پانے والوں میں سے بن گیا۔ دوسرا واقعہ میرے بھائی، بڑا گناہ جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں شرک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر توحید کے اوپر بہت محنت ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا۔ کوہ طور پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور پیچھے اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے جاتے ہیں۔ اس دوران ان کے قافلے میں سے ایک شخص سامری، جس کا نام ہے، قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں کہ سامری کے دل نے یہ چاہا، اس کے نفس نے یہ چاہا کہ بھائی سب لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کو اپنا امام بنا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں بنا رہے؟ تو سامری نے ایک بچڑے، مصنوعی ایک بچڑا بنایا، اور اس کے اندر سے آواز آنے کا سلسلے کے لیے ہوا کا جس طرف ہوا چلتی ہے اس طرف اس کا منہ کر دیا۔ اگر ہوا جو ہے منہ سے نکلتی ہے، اس کی پیٹھ سے جو ہے آوازیں نکلنی شروع ہو گئی، اور ادھر سے جاتی ہے تو ادھر سے آوازیں، کہا یہ ہے تمہارا معبود۔ قوم نے ماننا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں، بہت دکھی ہوتے ہیں قوم کی حالت دیکھ کر، بھائی جی سے لڑ پڑتے ہیں، سامری کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بھائی تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی کی پیروی کرنا، اور قوم کو ایک بچڑے کی معبود اس کو سجدہ کروانے کی اتنی بڑی تیری جسارت، اتنی بڑی جسارت، اتنا بڑی اللہ رب العالمین کے ساتھ گستاخی کا ارادہ۔ تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کیا کہا تھا؟ کذالک سولت لی نفسی، اے موسیٰ کذالک سولت لی نفسی، موسیٰ میرے نفس نے ایسا چاہا، میرے نفس نے مجھے ابھارا اس چیز پر کہ میں بھی لیڈر بنوں، لوگ مجھے بھی مانے۔ میں نے بھی لوگوں کے سامنے لا کر ایک بات رکھ دی، انہوں نے ماننی شروع کر دی۔ انہوں نے بد دعا کی کہ سامری قیامت تک تجھے اللہ رب العالمین، مرتے دم تک تجھے اللہ رب العالمین ایک بیماری تیرے اوپر مسلط کریں گے جس کا نام لامساس ہوگا، لامساس ہوگا، اور اس بیماری میں مبتلا ہو کر تو مرے گا، اور تاریخ شاہد ایسا ہوا۔ مجھے بتانا مقصد یہ ہے
یہ شرکیات اور بدعات کے اڈے ہر جگہ جو آج قائم ہیں، ہم اور آپ دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں، جانتے ہیں اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ ایک نفس کی اچھی تربیت نہیں ہے۔ اللہ کی حدوں پر انسان رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی بات کی تعویل کر کے قوموں کے سامنے رکھ کر، معصوم لوگوں کے سامنے رکھ کر عوام کو گمراہ کیا جاتا ہے، اور عوام کر رہی ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو ولی کہا جاتا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں اس کے پاس جا کر دعائیں بھی کروا رہے ہیں۔ جس کو طہارت کا طریقہ معلوم نہیں ہے، لوگ اس کو پہنچی ہوئی شخصیت کہہ رہے ہیں۔ مر جانے کے بعد اس کی قبر پہ مناجات کیے جا رہے ہیں اور حاجات طلب کی جا رہی ہیں۔ یہ برے نفس کی بنیاد ہے اور برے نفس کی ایجادات ہے، اور یہ اس کی پود ہے میرے بھائی۔ تیسرا بڑا واقعہ نفس امارۃ بالسوء کا جو میں نے آیت تلاوت کی تھی، آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کی آزمائش کتنی بڑی آزمائش تھی، ان کے اوپر تہمت لگی، اور جب اس پوری تہمت کا خلاصہ ہوتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور بعض نے کہا نہیں، زلیخا سے رب ذوالجلال نے یہ عوام کے سامنے بات کہلوائی کہ ہاں میں اپنے آپ کو بری نہیں کہہ سکتی۔ یہ نفس انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی حدوں پہ رکنا ہے، انسان کو اپنی تربیت کرنی ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ کس مقام پر اللہ رب العالمین نے مجھے کیا کہا ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں امانت کا صندوق ہے، کیا وہ خیانت کرتا ہے، تعویل کر کے کھاتا ہے یا چھوڑ دیتا ہے؟ اس کے اندر ڈرتا ہے۔ کوئی امامت کے منصب پر ہے تو اس کا کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی بھی اپنے زندگی کے مرحلے کے اندر کسی پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پر وہ اس کا کردار کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف لے کر آتا ہے۔ اب اس نے دیکھنا ہے کہ میں اللہ کی حدوں کو اپناؤں یا اپنے نفس کی پیروی کروں۔ میرے بھائیوں، وقت کی قلت کے باعث دوسرے نفس کی طرف آتا ہوں، اور انسانیت بحیثیت نفس دوسری قسم انسان کی یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے ایسا نفس دیا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ سورہ قیامہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ فلا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ قیامت کے دن کی قسم، اور ایسے نفس کی قسم کہ جو نفس ملامت کرنے والا، ڈانٹنے والا ہو۔ یقین جانے اس موضوع کو پڑھتے ہوئے ایک مرتبہ ابن کثیر رحمہ اللہ کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے بہت خوبصورت بات لکھ دی۔ انہوں نے کہا یلوم صاحبہ علی الخیر وعلی الشر، ایسا نفس جو انسان کو اس کی نیکی پر بھی ڈانٹے اور برائی پر بھی ڈانٹے۔ برائی پر اس وجہ سے ڈانٹے کہ تو نے برائی کیوں کی، اور نیکی پر اس وجہ سے ڈانٹے کہ تو نے کم نیکی کی اور کر لیتا، کم قرآن پڑھا اور پڑھ لیتا، کم خرچ کیا اور کر لیتا، کم وقت دیا دین کو اور دے دیتا، تو اللہ سے کم ڈرا اور ڈر جاتا۔ تجھے موقع تھا آج اس دنیا کے اندر، تو نے جو بھی نیکی کی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کم کی۔ یلوم صاحبہ علی الخیر وعلی الشر، ہمیشہ ڈانٹتا رہے، اس کے دل کے اندر نہ تکبر آئے، نہ نیکی کے اوپر تکبر آئے گا، نہ گناہ کرنے سے انسان نہ ڈر ہوگا، ہر حال میں وہ ڈرتا رہے گا۔ یلوم صاحبہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی علیہ السلام کے چچیرے بھائی کہتے ہیں واللہ انہ لقلب المؤمن، واللہ انہ لقلب المؤمن، یہ نفس اور یہ دل ایک مومن ہی کا ہو سکتا ہے، کسی منافق کا نہیں ہو سکتا، جو اس کو ڈانٹتا رہے، نیکی کے اوپر بھی ڈانٹے کہ اور کر لینی تھی، یہ تو نے کوئی بڑا کمال نہیں کیا، تیرے سے پہلے لوگوں کی مثالیں کیا تو نے نہیں پڑھی، اور برائی کے اوپر ڈانٹتا رہے ہمیشہ کہ تو نے جو گناہ کیا بہت غلط کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ان المؤمن یرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل لن يقعد من يقع عليه، مومن تو گناہ کرنے کے بعد ایسے اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے جیسے کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور وہ پہاڑ اس پر گرنے والا ہو۔ اس کے دل کا بوجھ، اس کے ذہن کی تھکاوٹ اور تکلیف اس حد کی ہوتی ہے کہ وہ اتنا ڈر محسوس کرتا ہے کہ یہ پتھر میرے اوپر کب گرا کہ تب گرا، اور کب مرا کہ تب مرا۔ منافق ایسا نہیں ہوتا۔ منافق کی کیفیت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں كأن جلس على أنفه ذباب فعل به هكذا، گویا اس کے
नाक के ऊपर एक मक्खी बैठे और उसको वो ऐसे कर दे, वो इतना सा गुनाह को महसूस, बड़ा हल्का महसूस करता है। लेकिन मोमिन ऐसा नहीं करता, मोमिन गुनाहों को बहुत बड़ा महसूस करता है। 2-3 मिसालें देकर बात को आगे लेके चलूं। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महशर का मैदान होगा, सब लोग सब उम्मतें अपने नबी के पास जाएंगी और कहेंगी आप हमारे नबी हैं, अल्लाह ने आपको नबी बनाया, हमें आपका उम्मती बनाया, आओ अल्लाह जी से सिफारिश करो, ये हिसाब व किताब का मैदान खत्म हो, यहाँ की तपती हुई धूप ने हमें निडाल कर दिया है, यहां हम पर्दे के बगैर हैं, हर इंसान अपने गुनाह के बाइस पसीने में डूबा होगा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी अपने उम्मती को अपने गुनाह का यादावरी का कहेंगे कि मैंने गुनाह किया था, मुझसे एक दुनिया में गलती हो गई थी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म की, लिहाजा मैं इसके लिए इसको अपने आप को मैं इसके अहल नहीं समझ रहा हूं, अपने आप को इसके अहल नहीं समझ रहा हूं। मेरे भाइयों, क्या कैफियत होती है मोमिन की, वो बहुत नेकियां करने के बावजूद भी अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अल्लाह की रहमत का मोहताज समझता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत का मोहताज समझता है, और वो ये जानता है कि अगर अल्लाह ने मुझे पूछ लिया कि वो गलती क्यों की थी तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, और फिर मैं उसके आगे मेरा अंजाम क्या होगा ये उसको भी खबर नहीं। मेरे भाइयों, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुअर्रिख़ों ने लिखा, सुलह हुदैबिया के मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़बान लड़ा गए। इन लफ्ज़ों पर मुझे अल्लाह ताला माफ़ करे, मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम है। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? क्यों नहीं, हम जाएंगे उम्रा करने, आने तो रोकने वालों को मैं रोकूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह कर रहे हैं, और सुलह के ऐसे नुकात है बज़ाहिर कि जिसमें हम अपने आप को मजबूर या अपने आप को हम ये साबित करवाना चाह रहे हैं कि हम बहुत हल्के हैं, कम हैं बज़ाहिर। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हम हक़ पर नहीं हैं? कहा क्यों नहीं? कहा क्या आप अल्लाह के नबी नहीं हैं? कहा क्यों नहीं? कहा फिर ऐसी शुरूत और उसके ऊपर तस्दीक करना। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उमर रज़ी अल्लाह को खींचा और लाकर खीमे के अंदर इस बात पर डांटा और कहा, आप जानते हो किससे ज़बान लड़ा रहे, किससे सवाल और जवाब कर रहे हो, इस गुस्ताखी का अंजाम क्या हो सकता है, उमर तुम जानते हो? यकीन जाने, मुअर्रिख़ों ने लिखा, उमर रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं, वलक़द अमिलतु लहु अमालन, जिंदगी भर बहुत सारी मैंने नेकियां की सिर्फ इसलिए कि उस गलती का मदावा हो जाए। बहुत शर्मिंदगी रही, बहुत मलामत रही कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़बान ली। लक़द अमिलतु लहु अमाल, बहुत नेकियां की मैंने सिर्फ उस गलती के मदावे पे। मेरे भाइयों, नफ्स लव्वामा एक बहुत खूबसूरत दिल होता है, गलतियों पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। माँ बाप का एहतराम, बड़ों का एहतराम, असातिज़ा का एहतराम, अल्लाह के हुक्मों का एहतराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का एहतराम, फरामीन का एहतराम, ये ईमान है। और यहाँ कहीं पर भी गलती हो और हम अगर उसकी माफ़ी मांगे और वो दिल में खटकती रहे, ये ईमान है, ये ईमान है। मेरे भाइयों, वही इब्न हर्ब मुसलमान नहीं हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को जख्मी कर देते हैं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा उनकी उस चोट से, उस नेज़े मारने से शहीद हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। वहशी बिन हर्ब मुसलमान हो जाते हैं, मस्जिद नबी में उनका आना होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक फेर लेते हैं। मुअर्रिख़ों ने लिखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वहशी को कह दो मेरे सामने ना आए, मुझे मेरे चचा याद आ गए। कहते हैं मैं छुप छुप के बैठने लगा। मुअर्रिख़ों ने लिखा, वहशी कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, मैं जिंदगी पूरी छुप छुप के बैठने लगा, और इस वजह से बैठने लगा मेरे नबी को तकलीफ ना हो जाए, मेरे देखने से मेरे नबी को तकलीफ ना हो जाए, मैं छुप छुप के बैठने लगा। आखिर वक्त आया, मुसैलमा इब्न कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया, मेरे दिल ने कहा कि आज उस गुनाह के मदावे का वक्त आ गया, उसके बदले लेने का वक्त आ गया है। वही नेज़ा मैंने दोबारा उठाया और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा की क़ियादत में आया, और मेरा एक ही टारगेट था, जिस तरह से उस दौर में गलती का टारगेट था, आज अच्छाई का टारगेट था, और मैं उसी के पीछे रहा, अपने हदफ के पीछे रहा।
جب میں نے اس کو قتل کیا اور میں نے وہ نیزہ اٹھایا اور میں نے اس دن رب تعالیٰ کے سامنے یہ دعا کی، الہی ایک زخم میں نے اپنے نبی کو دیا تھا جس سے ان کو تکلیف ہوئی تھی، آج وہ زخم کے جو پوری امت کو دیا جا رہا تھا اور میرے نبی کی نبوت کے اوپر قدغن لگائی جا رہی تھی، میرے نبی کی ختم نبوت کے اوپر جھوٹا الزام لگایا جا رہا تھا، اس کا میں نے خاتمہ کیا ہے۔ یہ نیکی میری اس گناہ کا مداوع ہو جائے۔ میرے بھائیوں، نفس لوامہ، ملامت کرنے والے دل کی اگر داستان اور واقعات رکھوں بہت طویل ہو جائے گی۔ مجھے یہ کہنا ہے ہم ہمیشہ اپنے آپ، اپنے اندر اور اپنے دل کے اندر ایک خوبصورت سی کیفیت کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ یہ ایمانی کیفیت ہوتی ہے کہ غلطی ہونے کے بعد غلطی کا ہو جانا، یہ یقین جانیں کہ انسان ہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ایک عادت کہہ لیجئے، یا رب تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وہ غلطی کر جاتا ہے۔ لیکن غلطی کے اوپر مصر ہونا، یہ مؤرخ تاریخی طور پر اللہ کے اصول میں یہ شیطان کا کام ہو سکتا ہے، مومن کا کام نہیں ہو سکتا۔ پیچھے ہٹانا چاہیے۔ جب اللہ کی دلیلیں ملیں، قرآن و حدیث سے دلیل آ جائے، انسان پھر بھی اللہ اور رسول کا نافرمان رہے اور کہے جناب میں اپنے مسلک پر ہوں، کوئی کہے نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں، کسی کے پاس اپنی تعویل موجود رہے اور اس تعویل پر زندگی گزارے، اللہ کی قسم اس میں نجات نہیں، وہ دھوکہ ہے۔ اپنے اندر یوں سمجھے یہ سنجیدگی نہیں ہے، نفاق ہے، اور علامت ایمان کی علامت ہرگز نہیں ہے۔ موضوع کے اختتام میں تیسری وہ قسم جو انسانی کیفیت کی ہوتی ہے، اور انسان میں نے بتایا 3 طرح کے ہوتے ہیں بحیثیت نفس، اور وہ آخری قسم ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرماتے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، جو دنیا کے اندر مطمئن نفس تھے، کبھی کسی بڑے ظالم کے ظلم نے ان کو کبھی استقامت میں ان کے پاؤں نہیں اکھڑے۔ بعض لوگ داڑھی، میں دہلی میں پڑھا ہوں بچپن میں، تو ہم پوچھتے بھائی آپ کو داڑھی رکھ لینی چاہیے، کہتے جناب ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ بعض کہتے جناب ذرا جو ہے ابھی اور بہت سارے کام ہیں، ان کام کے بعد میں داڑھی رکھ لوں گا۔ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ذرا گھر والے جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں، ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں، بھائی فلاں کام بدعت ہے، 30واں 40واں کرنا، یہ شادی کے رسم و رواج، جن رواجوں نے آج کتنی برائیوں کو جنم دے دیا ہے، کسی دوسرے وقت میں بتایا جائے گا۔ لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ خود انسان سمجھ رہا ہے، لیکن دوسروں کو راضی کرنے کے لیے اور دوسروں کے راضی کرنے کے چکر کے اندر خود اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ لیکن نفس مطمئنہ ایسا نہیں ہوتا، وہ اپنے اللہ کو راضی کرتا ہے۔ مجھے یاد آیا تاریخی طور پہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ، اور کہا امی جی مجھے نصیحت کرو، اور نصیحت میں طوالت نہیں کرنا، مختصر سی نصیحت لکھ کے بھیج دو۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے نصیحت لکھی اور کہا معاویہ میں کیا نصیحت لکھوں گی، میں اپنے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لکھوں گی، اور وہ یہ تھی کہ جب تک تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو ٹھکراتے رہو گے، دنیا بھی تمہارے تابع رہے گی، اللہ بھی تم سے خوش رہے گا۔ اور جس دن تم نے یہ کیا کہ دنیا کی خوشی کے لیے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ اور رسول کے حکموں کو چھوڑ دیا، یاد رکھنا دنیا بھی تجھے ٹھوکر مارے گی اور رب تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے۔ نفس مطمئنہ پر بات چلی، اللہ رب العالمین نے اس نفس کے لیے اور ایسے شخص کے لیے خصوصی اعلان فرمایا کہ وفات کے وقت اس کو یہ کہا جاتا ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ آؤ اللہ کی طرف لوٹ کر، راضیۃ مرضیہ، آج یہ کیفیت ہے کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اللہ رب العالمین یہ حکم دے رہے ہیں تم میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ کل یہاں گفتگو چل رہی تھی عباد الرحمن، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ کہیں کہیں فجر میں اور بہت ساری مساجد میں نحن عباد محمد،
اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم محمد کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تشاجروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، لوگوں لڑنا نہیں، حسد نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، صرف اللہ کے بندے بن کے رہنا۔ یہ تمام کام شیطان کے ہیں اور شیطان کا بندہ انسان بن جائے گا۔ اگر یہ کام چھوڑو گے تو اللہ کے بندے بن جاؤ گے۔ عباد الرحمن بننا ہے، اللہ کے بندے ہیں ہم سب۔ بندگی کا معنی بھی جا کر اگر دیکھ لیتے ڈکشنری میں کسی قاموس کے اندر تو ایسی جہالت کے کلمات نہ کہتے۔ یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم محمد کے بندے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور جانتے ہو اللہ کے بندے کون ہیں؟ میں نے کہا عباد الرحمن۔ سورہ فرقان میں جا کر آپ 10 آیتوں کی تلاوت کیجئے جس میں اللہ نے فرمایا رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، جو فواحش زنا کے قریب نہیں جاتے، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چوری نہیں کرتے، وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کا پیشہ ہوتا ہے۔ 10 آیتوں کو پڑھیے اور دیکھیے کہ کیا ہم عباد الرحمن ہیں یا نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نفس کے لیے اس کی علامتیں بھی بتائیں اور ایک دعا بھی سکھائی۔ دعا کیسے سکھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انی اسألک بک نفسا مطمئنہ، الہی میں تجھ سے یہ نفس مانگتا ہوں جس کو تو نے مطمئنہ بتایا ہے، میری یہ دعا ہے تو مجھے یاد آ کر۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تؤمن بلقائک، ایسا نفس جو تیری ملاقات کا یقین رکھتا ہو، ہر وقت یقین ہو میری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ کیفیت کبھی اس کو گنہگار نہیں بنائے گی، یہ کیفیت کبھی اس کے اللہ اور رسول کے حکموں کو پیچھے نہیں رکھنے دے گی بلکہ آگے رکھ کر چلے گا۔ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک، اور دوسری نشانی جو تیری قضاء و قدر میں ہے الہی اس پر راضی رہنے والا دل۔ بیماریوں میں لوگ تڑپ جاتے ہیں، غربت میں لوگ تڑپ جاتے ہیں، سود میں چلے جاتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کہاں کہاں آدمی پھسل جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ترضى بقضائک، ایسا دل ہو، ایسا نفس ہو کہ تیری قضاء و قدر پر جو نازل ہو جائے اس پر راضی ہو، الحمدللہ کہنے والے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے، خاص اللہ کی رحمت، اس کے کرم سے، اس کی توفیق اور اس کی نوازش سے ہم وہاں گئے اور ماں باپ کی دعائیں۔ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا دوسرے ایک ڈپارٹمنٹ کا، ہم ان کی عیادت کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو میں نے جا کر پوچھا اس ساتھی سے اصابک شیء، کوئی تکلیف، کچھ آپ کو چوٹ پہنچی؟ تو اس نے کہا الحمدللہ لیکن الرجل انقطع من جسدی، کہ میں اللہ کا شکر میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن میرا پاؤں ایک بالکل کٹ گیا ہے، وہ میرے جسم کے ساتھ نہیں ہے، لیکن لفظ الحمدللہ ترضى بقضائک، اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی رہنے والا دل۔ وتؤمن بلقائک، اللہ کی ملاقات کا ہمیشہ ایمان، یقین رکھنا۔ اور تیسری علامت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَتَقْنَى بِعَطَائِكَ، الہی ایسا دل دے، ایسا نفس دے، ایسی کیفیت دے جو تو دے اس پر قناعت اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے۔ کسی کو ایک گھر ہے وہ 2 گھر کے چکر میں، ایک گاڑی ہے وہ 2 کے چکر میں، کسی کو 20 مل رہا وہ 40 بنانے کے چکر میں ہے۔ وَتَقْنَى بِعَطَائِكَ، الہی ایسا دل عطا کر دے، ایسا نفس دے، قناعت والا ہو، جو ملے اس پر اتنا شکر کریں گے، اتنا شکر کہ اتنا کسی کو نہیں دیا گیا، اللہ جتنا تو نے مجھے دیا ہے اتنا تو کسی کو نہیں دیا، سب سے زیادہ مجھے دیا ہے، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس نفس کو خصوصی مانگنے کی اللہ رب العالمین سے یہ تربیت کی، تلقین کی، حکم دیا۔ اور یاد رکھیں کہ بحیثیت نفس انسان کی دنیا میں 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک ہے کہ گناہوں کی طرف تیزی سے چلے جانے والا، دوسرا ہے کہ غلطی کے اوپر ندامت اور شرمندگی کا احساس رکھنے والا، اور تیسرا وہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکموں پر منوعاً عمل کرنے والا، ایمان والا دل رکھنے والا، اللہ کی قضاء و قدر پہ راضی رہنے والا، جو اللہ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے اس پر قناعت کرنے والا اور شکر کرنے والا۔ میرے بھائیوں، خلاصے کے طور پہ میں بتاؤں آپ کو کہ نفس کے لیے خصوصی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ انسان بدلے گا، گھر بدلے گا، اس کی عمل کی کیفیت بدلے گی، بیوی بچے بدلیں گے، گھر بدلے گا تو معاشرہ بدلے گا،
معاشرہ بدلے گا، گاؤں بدلے گا، اور گاؤں بدلے گا تو ملک بدلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح صحابہ کی تربیت کی۔ ایک فرد سے بات شروع ہوئی تھی، وہ گھر تک پہنچی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا حکم پھر بتایا گیا، اور وہ بات پہنچتے پہنچتے افریقہ کے جنگلوں تک گئی، افغانستان کی پہاڑیوں تک پہنچی، اور کہاں کہاں نہیں ٹکرائی۔ اس کے پیچھے بنیاد تھی نفس کی اچھی تربیت تھی، اچھی تربیت کی۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی۔ الہی ایسا نفس دے کہ جس کے اندر خیر کا الہام ہو، خیری کے وسوسے آئے، شر کا وسوسہ ہی نہ آئے، سوچ ہی پیدا نہ ہو۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ایسا ہوا حسین ابن منذر ایک بوڑھے شخص تھے مکہ کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اس تک بھی بات پہنچی، اور لوگوں پہنچانے والوں نے بڑے غلط طریقے سے پہنچائی اور کہا کہ وہ تمہارے معبودوں کو گالی دیتے ہیں۔ عموماً لوگ بزرگوں کو استعمال کرتے ہیں، میں نے تاریخی طور پہ پڑھا، بزرگوں کو غلط جگہ استعمال کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی بات چلتی ہے اور ان کے آگے جلدی کو بولتا بھی نہیں ہے، ان کو ڈھال بنا لیتے ہیں۔ حسین ابن منذر آ گئے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا افسحوا للشیخ، شیخ کے لیے جگہ چھوڑو، ان کو آگے آنے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر بڑے تم تڑانگ سے باتیں کی، سوال کیے، جواب کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حسین اسلم، حسین مسلمان ہو جاؤ، سأعلمک بکلمات ان اللہ ینفعک بہن، ایسے کلمات سکھا دوں گا، اللہ اس کے ذریعے تجھے بہت نفع دیں گے، سب سے اچھے انسان بن جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ۔ مورخوں نے لکھا وہیں مسلمان ہوئے، بعض نے کہا نہیں، کچھ دن چلے گئے، سوچے، پھر آئے مسلمان ہوئے، اور کہا کہ وہ کلمے سکھاؤ جس کے ذریعے آپ نے کہا تھا کہ میں سب سے اچھا انسان بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت رسول اللہ فرمایا تھا آپ کہو اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی، الہی میرے دل کے اندر صرف خیر ہی بھر دے، میرے دل میں اچھائی ہے۔ لوگ غیبت کر رہے ہیں، کیوں غیبت کر رہا ہے، کیوں غیبت کر رہا ہے، یہ کہنے والا میں بن جاؤں، لوگ سب یہاں سے چلے جائیں، لیکن ایک راستے کے اندر ایک کھڈا ہے، 20 گاڑیاں وہاں سے گزری، لیکن ایک آپ واحد شخص تھے وہاں پر، آپ نے جا کر وہ ڈور ٹھیک کر دی، یا پتھر تھا تو ہٹا دیا، آپ کے دل میں اللہ نے الہام ڈالا اس نیکی کا۔ 100 آدمیوں کو نہیں دیا، آپ سب سے اچھے انسان ہیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انسانیت میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے مفید ہو، لوگوں کے لیے مفید ہو۔ میرے بھائیوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ ہر خطبے میں آپ اور ہم سنتے ہیں، کبھی ان کے معانی پر غور کیا؟ الہی میں نفس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ کوئی دشمن آپ کو بعد میں نقصان دے گا، کوئی دوست آپ کی بعد میں غلط تربیت کرے گا، لیکن پہلے آپ کا نفس ہے، یہ کہاں لے کر جا رہا ہے؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا، الہی سب سے پہلے ہم اس نفس کے شر سے تیری حفاظت مانگتے ہیں، ومن سیئات اعمالنا، اور ایسے عمل کے جو غلط اور گناہ پر مبنی ہوں اس سے حفاظت مانگتے ہیں۔ ہر خطبے میں دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کو بھی یاد کر لیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم آتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها، الہی ہمارے نفسوں کو تقوی دے دے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ تقوی یہ ہے کہ حرام سے بچنے والا اور حلال کو اپنانے والا، اللہ کی حدوں کی پاسداری کرنے والا، اس کو کہتے ہیں تقوی۔ رسول اللہ فرمایا اللہم آتی نفوسنا تقوی، الہی ہمارے نفسوں کو تقوی عطا کر دے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اور ان کو پاک کر گناہوں سے، تو ہی پاک کرنے والی ذات ہے۔ نفس کو گناہوں سے پاک کرنا یہ میرے اللہ کا کام ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اختصار کے طور پہ یہ دعائیں آپ کے سامنے رکھی، دعا گو ہوں اللہ رب العالمین سے، اللہ کہنے والے سننے والے اور پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ عطا کر دے، الہی نفع بخش علم عطا کر دے، جو بیمار ہیں شفاء کل عاجل عطا کر دے، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی، اہل و عیال کی، گھر بار کی عزت و آبرو کی الہی حفاظت فرما دے، ہر شرری کے شر اور ظالم کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما۔ تمام امت مسلمہ جہاں بھی ہے ہمارے ملک اور پوری دنیا میں، یا اللہ سب کو حفظ و امان میں رکھ، شرری کے شر اور ظالم کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما لے، الہی علم نافع عطا کر دے، ہمارے نفسوں کو قناعت والا بنا دے، تیری ملاقات کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، الہی ایسا عطا کر دے، الہی قناعت والا نفس عطا کر دے۔ رب تعالیٰ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو خانہ غیب سے ادا کرنے کے حلال وسائل عطا کر دے، جو بیمار ہیں شفاء کل عاجلی عطا کر دے، تیرے دین کے جو مراکز و مساجد ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے چلانے والوں کی اللہ حفاظت فرما دے۔ میرے مولا کریم دنیا اور آخرت دونوں کی تمام کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ الہ العالمین
جو خیر ہے وہ عطا کر اور جو شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اور ہر اس شر سے تیری حفاظت مانگتے ہیں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت مانگی۔ آمین۔ اقول ما تسمعون استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔